أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام سورۃ یاسین ہے۔ اس حرف کی مناسبت سے یاسین، اس سورت کا ربط پچھلی سورت کے ساتھ سورۃ سبا میں مضمون تھا نفی شفاعت قہری کا، پھر اس کے بعد سورۃ فاطر تھی۔ سورۃ سبا میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو اللہ کے دربار میں زبردستی سفارش کر سکے۔ پھر سورۃ فاطر میں فرمایا جب اللہ کے دربار میں کوئی زبردستی سفارش کر نہیں سکتا تو پھر پکار کے لائق بھی کون ہے جی؟ صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ اب سورۃ یاسین میں بھی یہی مضمون چلے گا، سورۃ صافات میں بھی یہی مضمون چلے گا، سورۃ صاد میں بھی یہی مضمون چلے گا۔ اور سورۃ یاسین میں اللہ نے فرمایا جن کو تم اپنا معبود سمجھتے ہو، جب میری گرفت میں وہ آئے، جب میرے عذاب میں وہ آئے تو نہ تم بچا سکے نہ ان کے معبود ان کو بچا سکے، لہذا مجھ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس سورت کا خلاصہ یہ ہے، اس سورت کے اندر اللہ رب العزت دعوی سورت کو بیان فرمائیں گے، اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے جو تمہیں مجھ سے بچا سکے، یا میں تمہیں تکلیف دوں اور وہ تمہیں تکلیف سے بچا سکے؟ فرمایا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت 5 دلائل عقلیہ کو بیان فرمائے گا۔ سورۃ یاسین کی بہت سارے فضائل ہیں، احادیث میں آتے ہیں، چند ایک فضائل آپ کو سناتا ہوں احادیث میں جو آئے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین، اللہ رب العزت نے سورۃ طٰہٰ اور سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی قبل ان یخلق السماوات والارض، زمینوں آسمانوں کے پیدا کرنے سے پہلے، بِأَلْفِ عام، کتنے ہزار سال جی؟ 1000 سال پہلے اللہ نے سورۃ یاسین کی، سورۃ طٰہٰ کی خود تلاوت فرمائی۔ فلما سمعت الملائکۃ القرآن، جب فرشتوں نے قرآن کو سنا، قالت، کہنے لگے، طوبیٰ لأمۃ، خوشخبری ہے اس امت کے لیے، خوش نصیب ہے وہ امت، ینزل ھذا علیہ، جس کے اوپر یہ قرآن اترے گا، جس کے اوپر یہ سورۃ یاسین اور سورۃ طٰہٰ اتریں گی۔ پھر فرمایا وطوبیٰ لأجواف، خوشخبری ہے ان پیٹوں کے لیے، ان سینوں کے لیے، ان دلوں کے لیے، تحمل ھذا، جو ان کو محفوظ کریں گے، یاد کریں گے۔ وطوبیٰ لألسنۃ تتکلم بھذا، اور خوشخبری ہے ان زبانوں کے لیے، خوش نصیب ہیں وہ زبانیں جو ان کی تلاوت کیا کریں گی، سورۃ یاسین کی، سورۃ طٰہٰ کی اور اس قرآن مجید۔ اور دوسری احادیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لکل شیء قلبا، ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور وقلب القرآن یاسین، اور قرآن کا دل سورۃ یاسین ہے۔ ومن قرأ یاسین، جس بندے نے یاسین کو پڑھا، کتب اللہ لہ بقراءتہا قراءۃ القرآن 10 مرات، اللہ رب العزت اس کے 1 مرتبہ سورۃ یاسین پڑھنے کے بدلے اللہ اس کو 10 قرآنوں کا ثواب عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عطا بن رباح رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی ہے بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ یاسین فی صدر النہار، جو بندہ دن کے پہلے حصے میں سورۃ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، صبح کے وقت کرتا ہے،
قضیت حوائجہ، اللہ اس کے دن کی ساری حاجتوں کو پورا فرما دیتے، چاہے دنیاوی ہوں چاہے دینی ہوں چاہے کوئی بھی ہوں، اللہ اس کی ساری حاجتوں کو پورا فرما دیتے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من داوم علی قراءۃ یاسین کل لیلۃ، جو بندہ ہمیشہ کی مواظبت اختیار کرے گا سورۃ یاسین کی تلاوت کے اوپر، ہر رات کو پڑھنے کے اوپر، فرمایا ثم مات شہیدن، اور پھر وہ اس رات فوت ہو گیا تو اللہ رب العزت اس کو شہادت جیسا مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ فِي كِتَابِ اللَّهِ لَسُورَةً، اللہ کی کتاب کے اندر ایک ایسی صورت ہے تدعى العزیزہ، جس کا نام العزیز ہے، وَيُدْعَى صَاحِبُهَا الشَّرِيفَ، قیامت والے دن اس کے پڑھنے والے کو بلایا جائے گا، تشفع لصاحبها فی اکثر من ربیعۃ و مضر، یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی، جتنے قبیلہ مضر اور قبیلہ ربیہ کے لوگ ہیں اتنے لوگوں کے مطابق وہ کون سی صورت ہے؟ صورت یاسین ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اور بھی بے شمار فضائل بیان فرمائے۔ آپ کو فضائل کی ایک بات بتاؤں، قرآن کی ہر آیت فضیلت والی ہے، ہر آیت فضیلت والی ہے، لیکن اگر کوئی بندہ یقین کے ساتھ پڑھے گا، چاہے وہ کوئی اور صورت ہی کیوں نہیں ہے جی، اپنی کسی حاجت کے لیے، اپنے گناہوں کے لیے، اپنی کسی ضرورت کے لیے، اللہ اس کی ضرورت کو اپنے کلام کی برکت سے کیا کرے گا جی؟ پورا کر دے گا۔ یہ تو بعض صورتوں کے خواص ہیں، فضائل ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے جی، اس کو آتا ہی قل اللہ احد ہے جی، اگر قل اللہ احد آتا ہے اور کوئی صورت نہیں آتی، پھر قل اللہ احد کو پڑھے، اپنی جتنی بھی ضرورتیں ہیں جتنی بھی حاجتیں ہیں ان کو سامنے رکھ کر اللہ سے دعا مانگے، اللہ اس صورت اخلاص کی بدولت اس کے ہر گناہ کو کیا کر دے گا؟ معاف فرما دے گا۔ اب اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات کو بیان فرمایا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت قرآن کی حقانیت کو بیان فرمائیں گے، اس صورت کے اندر اللہ صداقت قرآن کو بیان فرمائیں گے، اس صورت کے اندر اللہ رب العزت رسالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرمائیں گے، اور اس صورت کے اندر اللہ رب العزت مسئلہ توحید کو بہترین اور احسن انداز میں بیان فرمائیں گے۔ جیسے قرآن کی ہر آیت میں توحید ہی توحید ہے، لیکن سورۃ یاسین کے اندر اللہ مزید اور نکھار کر بیان فرمائیں گے۔ یاد رکھیں یہ سورۃ یاسین قرآن کا حصہ ہے، اس کے اپنے فضائل ہیں، اور ہم نے کیا سمجھ لیا یہ سورۃ یاسین کو؟ ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ کسی بندے کا اگر سا نہ نکلتا ہو نا، یہ روح نہ نکلتی ہو نا، سورۃ یاسین پڑھی جائے تو اس کا سا اچھی خاصی طرح نکل جاتا ہے، جلدی نکل جاتا ہے۔ یاد رکھیں اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے وقوع قیامت کو بھی بیان فرمایا، اور محاسبہ اعمال کو بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ قیامت واقع ہوگی، وہاں پر ترازو بھی ہوگا، اعمال کا محاسبہ بھی ہوگا، اچھے اعمال کے اوپر آپ کو جزا ملے گی، برے اعمال کے اوپر آپ کو سزا ملے گی۔ تو لہٰذا ان ساری چیزوں کو یاد رکھ کے ذہن میں بٹھا کر اپنی زندگی کو گزارنا، کہیں ایسا نہ ہو آگے آپ کو جزا کے بجائے سزا ملے گی۔ باقی تفصیل انشاءاللہ العزیز کل ہوگی۔ یاسین حروف مقطعات والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ یاسین سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے اس میں 4 تفسیریں کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لغت بنی تے، یہ بھی ایک زبان ہے جی، لغت بنی تے کے اندر یاسین کا معنی ہے انسان، اور یہاں پر انسان سے مراد کامل انسان مراد ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ اور یاسین کی دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یاسین یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہ سورت کا نام ہے۔ چوتھی تفسیر یہ کی گئی ہے یاسین سے مراد سید ہے، اور سید کا معنی سردار ہے، اور اللہ کا پاک پیغمبر تمام امتوں کا کیا ہے جی؟ سردار ہے، امام الانبیاء ہے۔ ٹھیک ہے، اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ ہیں رسولوں میں سے، بھیجے ہوئے میں سے۔ یاسین سے مراد اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہو تو پھر معنی یوں ہوگا
یاسین میرا سونا محمد الرسول اللہ، قسم قرآن حکیم کی، انک لمن المرسلین، بے شک تو رسولوں میں سے ہے، تجھے اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ دل میں ملال مت ہو، تو پریشان مت ہو، اللہ نے تجھے خود پیغمبر بنایا ہے۔ علی صراط مستقیم، تو سیدھے راستے کے اوپر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا نا جی، لوگوں کو دعوت توحید دی جی، فرعون کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے اگر کسی نے انکار کیا تو وہ چاچا تھا ابو لہب، جو کہنے لگا نا، کیا تو نے ہمیں اس کام کے لیے جمع کیا ہے کہ مشکل کشا حاجت روا صرف ایک ہے؟ تو اس نے پتھر اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا۔ اللہ نے وہی نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، اوے ابو لہب تیرے دونے ہاتھ بھج ونجن۔ بریلوی ساتھیات نے، ابو لہب کو خوشی ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ابو لہب کی لونڈی آئی، سویبہ اس کا نام تھا، اس نے آ کر کہا مالک آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے یوں انگلی کے ساتھ اشارہ کیا، تو آزاد ہے۔ تو کہتے ہیں ابو لہب ہے تو سارا خود جہنم میں ہے، لیکن یہ والی جو انگلی ہے نا، اس سے دودھ پیتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ پوچھو بھائی یہ والی بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کو خواب میں آیا جی۔ وہ بزرگ کون تھا؟ وہ بھی کافر تھا جی، ٹھیک ہے۔ کافر کو خواب آیا جی، کس کے بارے میں آیا؟ کافر کے بارے میں، ابو لہب کے بارے میں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کافر جہنم کے اندر کیا کر رہا ہے؟ دودھ پی رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کیا کرے؟ تبت یدا ابی لہب و تب، اوے ابو لہب تیرے دونے ہاتھ ٹوٹن جی، دو ہاتھ ہے، 9 انگلیاں نہیں، یہ 10 انگلیاں، ٹھیک ہے۔ مارتے ہیں ویسے ہی بکواس کرتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے انہوں نے تکلیف پہنچائی، کوئی کچھ کہتا، کوئی کچھ کہتا، کوئی حضور کو العیاذ باللہ جادوگر کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی دیوانہ کہتا، کوئی ساحر کہتا، کوئی مفتری کہتا۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب پریشان مت ہو، علی صراط مستقیم، تو سیدھے راستے پر ہے۔ تنزیل العزیز الرحیم، اتارا ہوا ہے کہ قرآن مجید العزیز غالب ذات کی طرف، الرحیم مہربان ذات کی طرف۔ کیوں؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ تو ڈرائے ایک ایسی قوم کو، ما انذرا کہ نہیں ڈرایا گیا، آباؤہم ان کے آبا و اجداد کو، فَهُمْ غَافِلُونَ پس وہ غفلت میں ہیں۔ میرا محبوب ہم نے تجھے پیغمبر بنا کر بھیجا اور یہ قرآن مجید عطا فرمایا، اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ کیا کریں جی؟ اس قوم کو ڈرائیں جی، اس قوم کے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا جی۔ سنیں، آپ نے سنے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے 5 بیٹے تھے جی، 2 کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے، 3 کا ذکر تفسیروں میں آتا ہے، احادیث کی کتابوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے جی۔ ایک بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام، دوسرا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تیسرا بیٹا ہے مدین، چوتھا بیٹا ہے مدائن، 5واں بیٹا ہے قیدار۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر بنے اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ پیغمبر بنے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر بنے۔ ان کا لقب ہے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل۔ ان کی اولاد میں سے کم و بیش 4000 پیغمبر آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بن کر آئے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ عرب کے لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلا کرتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملت پر چلا کرتے تھے، لیکن چونکہ کافی زمانہ گزر چکا تھا نا جی، درمیان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 250 سال پہلے، 250 سال پہلے ایک بدبخت انسان تھا، عمر بن لحی اس کا نام تھا، گھومنے پھرنے کے لیے، موجے مارنے کے لیے کہیں گیا ہوگا، وہاں سے اس نے بت اٹھائے اور لا کر اس نے مکہ کے اندر لا کر رکھ دیے۔ تو یہاں سے کیا ہوا جی؟ شرک شروع ہوا۔ حضور کی آمد سے 250 سال پہلے عرب کے لوگ مشرک بننا شروع ہو گئے۔ تو فرمایا میرے محبوب ایسی قوم کو ڈرا کہ ان کے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں ہے، ان کے آبا و اجداد کو۔
لقد حق القول، فیصلہ خداوندی ہے البتہ ثابت ہو چکی ہے بات اعلیٰ اکثر ان کے اکثر کی، فہم لا یؤمنون، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ میرا محبوب غمگین مت ہو، ان میں سے جو اکثر ہیں نا وہ کافر ہی رہیں گے، کافر ہی مریں گے جی، ٹھیک ہے، تو غمگین مت ہو جی۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوی نبوت کو کیا نا، بیان کیا، توحید کو بیان کیا نا، مشرکینوں نے بڑے حربے اختیار کیے، بڑے حربے، کہ کسی طرح حضور کو ختم کیا جائے، حضور کے دین کو مٹایا جائے جی، یہ جو واعظ و نصیحت کرتا ہے، دعوت و تبلیغ دیتا ہے جی، ٹھیک ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ تو یہ حضور کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ کے آنے سے پہلے ہمارا علاقہ پرامن تھا، آپ کے آنے سے پہلے ہمارے ہاں بھائی چارہ تھا، ایک دوسرے کی قدر کیا کرتے تھے۔ جب سے آپ آئے، آپ نے تبلیغ شروع کی ہے، آپ نے توحید کا کام شروع کیے، باپ بیٹے کا مخالف ہو چکا ہے، بیٹا باپ کا مخالف ہو چکا ہے، بھائی بھائی کا مخالف ہو چکا ہے، بیٹا ماں باپ کا کیا ہو گیا جی، مخالف ہو چکا ہے، ماں باپ بیٹے کے کیا ہو گئے جی، مخالف ہو چکے ہیں۔ لہٰذا جب دو فریقوں میں لڑائی ہو جائے نا جی، تو پھر ایک تیسرا بندہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے جی، ان کے درمیان میں رضی نامہ کرواتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اس طرح کرتے ہیں، ایک ثالث بناتے ہیں جو کیا کرے گا جی، ہمارے درمیان میں فیصلہ کرے گا، تو ہم بھی اس کی بات مانیں گے، آپ بھی اس کی بات مانیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا، افغیر اللہ ابتغی حکما، میرا محبوب کہ اس ظالموں بدبختوں، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر تم میں سے کسی کو حاکم بناؤں؟ نہیں، حاکم کون ہے جی، اللہ کی ذات ہے، کیوں میں سیدھے راستے کے اوپر ہوں، میں تمہاری بات کیوں مانوں؟ پھر کہنے لگے چلو جی اس بات کو آپ نہیں مانتے تو پھر آپ یوں کریں، مردم شماری کر لیتے ہیں، ٹھیک، اور جمہوریت مردم شماری کر لیتے ہیں جی، جس کی اکثریت ہوگی اس کی بات مانی جائے گی، اور جس کی اکثریت نہیں ہوگی تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ لِيُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، میرا محبوب اگر آپ ان میں سے کسی کی اطاعت کریں گے نا تو ظاہر بات ہے کافر زیادہ ہوتے ہیں جی، ہر دور کے اندر کافر زیادہ رہے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے جی، مردم شماری کے اعتبار سے جیت جائیں گے، اور آپ ان کی اطاعت کریں گے تو یہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، لہٰذا آپ نے ان کی بات نہیں ماننی۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ، نتیجہ کیا ہوگا، اِنَّا جَعَلْنَا، بے شک ہم نے کر دیا، فی أَعْنَاقِهِمْ ان کی گردنوں کے اندر، اغلالاً توق، فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، وہ توق تھوڑیوں تک پہنچ چکے ہیں، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، بس وہ نیچے نہیں دیکھ سکتے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ سزا دی، اللہ نے ان کی گردنوں کے اندر تکبر کا سریا ڈال دیا جی، ٹھیک ہے، تکبر اور غرور کا۔ آپ نے دیکھا جو بندہ عقل خان ہو نا، پھندے خان ہونا جی، جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہونا جی، وہ نیچے دیکھتے ہی نہیں، ایسے کر کے گاٹا جاتا ہے، اٹھا کر جاتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا میرے محبوب ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دیا جی، اب وہ نیچے نہیں دیکھیں گے۔ ظاہر بات ہے اگر نیچے دیکھیں نا جی تو حق نظر آئے گا جی، حق والے نظر آئیں گے تو حق کی طرف آ جائیں گے، لیکن نہیں، تکبر نے کیا کر دیا، ان کو اس حالت تک پہنچا دیا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے کر دیا ہے مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ ان کے آگے سدًّا پردہ، وَمِن خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سدًّا پردہ، فَأَغْشَيْنَاهُمْ اور اوپر سے ہم نے ان کو ڈانپ دیا، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پس وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ ایک تو اللہ نے گردنوں کے اندر توق ڈال دیا جی، انگریزوں کا قانون تھا نا جی، ان کے ہاں جب کوئی پولیس میں بھرتی ہوتا، فوج میں بھرتی ہوتا نا، تو اس کے گردن کے اندر ایک پٹا ڈالا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے پولیس والا یا فوجی کیا ہو جی، ہر وقت اٹینشن میں رہے۔ ایسے اب بھی آپ دیکھو نا جی، جب بھی کوئی دو مستنڈے آ رہے ہوتے ہیں نا، یہ ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے یا صدر ہوتا ہے یا کوئی مہمان ہوتا ہے نا، تو ان کی سلامی کے لیے ایسے کھڑے ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ انگریز کا یہ توق ہے، ٹھیک ہے، نیچے نہیں دیکھ سکتے، کیوں؟ تاکہ اگلے بندے کے اوپر روک پڑے، ٹھیک۔ یہ انگریز کا قانون ہے، کیا کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈالا ہوا ہے، حق کو دیکھ نہیں سکتے جی، ان کے آگے بھی ہم نے پردہ لٹکا دیا، ان کے پیچھے بھی ہم نے پردہ لٹکا دیا، اور اوپر سے ہم نے لپیٹ دیا۔ خود سوچو، آگے کا راستہ بند ہو، پیچھے کا راستہ بند ہو، گردنوں کے اندر توق ہو، ٹھیک ہے جی، اور اوپر سے لپیٹ دیا جائے تو اس کو کیا نظر آئے گا۔ فرمایا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پس وہ نہیں دیکھ سکتے۔ سواء علیہم برابر ہے ان کے اوپر، انذرتہم آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ نہیں ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں
اس قسم کی آیتیں جب غیر مسلم سنتے ہیں نا جی، کفار سنتے ہیں، بے ایمان قسم کے لوگ سنتے ہیں، تو پھر وہ اعتراض کرتے ہیں جی، اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، قرآن کے اوپر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، جب اللہ نے انسانوں کی گردنوں کے اندر توقیں ڈال دی ہیں، اللہ نے آگے بھی پردے لٹکا دیے، پیچھے بھی پردے لٹکا دیے، اوپر سے بھی اللہ نے ڈھانپ دیا، تو پھر بندہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جی؟ پھر بندہ نجات کیسے پا سکتا ہے؟ تو یاد رکھیں، اس کا جواب اللہ نے ہر جگہ پہ دیا ہے۔ آگے سورۃ حامیم سجدہ میں آئے گا، آیت نمبر 4 میں اور آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتے ہیں فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان میں سے اکثر نے اعراض کیا، فَهُمْ مُشْرِكُونَ، پس وہ کیا ہو گئے؟ مشرک ہو گئے۔ پھر آگے خود کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، کہنے لگے ہمارے دل تو کیا جی؟ پردوں میں ہیں جی، ٹھیک ہے، مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، اس چیز کی طرف جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہو نا، فی آذاننا وقرن، ہمارے کانوں کے اندر کیا ہے جی؟ بوجھ آ چکا ہے جی، ہمارے کانوں کے اندر تکے آ گئے ہیں، ہماری آنکھوں کے آگے کیا جی؟ پردے ہیں، ہمارا دل کیا جی؟ غلاف کے اندر بند ہو چکا ہے، آپ کی باتیں ہماری اوپر اثر نہیں کرتی، آپ کی آواز ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتی جی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کسی بندے کو، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، اللہ نے ابتداءً کسی کو کافر قرار نہیں دیا جی، نہ اس کے دل کے اوپر مہر جباریت لگائی ہے۔ بندہ جب حق سے اعراض کرتا ہے، حق کو نہیں مانتا، باطل کی طرف مائل ہوتا ہے، باطل کو اچھا سمجھتا ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں نولی ما تولا، پھر بندہ جدھر جاتا ہے نا، پھر ہم بندے کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ پھر جب بندہ حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر ہم اس کے دل کے اوپر بھی مہر لگا دیتے ہیں، اس کی کانوں کے اوپر بھی مہر لگا دیتے ہیں، اس کی آنکھوں کے اوپر بھی مہر لگا دیتے ہیں، اور ہر طرف سے پردے ہوتے ہیں، پھر اس بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ حق ہے کیا جی، پھر اس کو باطل کے اندر سرور آتا ہے جی، ٹھیک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں مہر جباریت سے بچائے جی۔ انما تنذر من اتبع ذکر، پختہ بات ہے آپ ڈرائیں من ان کو اتبع ذکر جو پیروی کرتے ہیں نصیحت کی، قرآن کی، جو قرآن کی نصیحت کرتے ہیں، وخشی الرحمن بالغیب، اور رحمان کو بن دیکھے ڈرتے ہیں، فبشروا، پس خوشخبری دے ان کو بمغفرت، بخشش کی، واجر کریم، اور اجر کریم کی۔ میرا محبوب آپ ان کے اوپر واعظ و نصیحت کریں جو کیا کرتے ہیں جی؟ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں جی، ٹھیک ہے۔ ان کو یہ خوشخبریاں دے، اللہ نے تمہارے لیے آگے بخششیں تیار کر کے رکھی ہیں، اللہ نے تمہارے لیے آگے اجر تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، بے شک ہم زندہ کرتے ہیں مردوں کو، وَنَكْتُبُ، اور ہم لکھتے ہیں مَا قَدَّمُوا، جو انہوں نے آگے بھیجا، وَآثَارَهُمْ، اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا۔ مشرکین کفار کی اکثر تعداد کہا کرتی تھی نا جی، یہی کیا ہے جی؟ دنیا ہے، یہی زندگی ہے، جو کچھ ہے اسی میں ہے جی، پہلے نہیں تھے اب ہیں، کل نہیں ہوں گے، آگے کچھ نہیں ہے جی، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا اس دنیا کے اندر آپ نے رہنا ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، آگے کیا جی؟ دار الجزا ہے، یہاں پر جو کرو گے آگے اس کو کیا کاٹو گے جی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر جو بھی فصل لگاؤ گے وہاں پر آپ کو تیار آگے ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ ہم مردوں کو زندہ بھی کرتے ہیں، اور جو اعمال تم کرتے ہو، چاہے اچھے کرتے ہو برے کرتے ہو، ہم اس کو لکھتے بھی ہیں۔ آثار اثر کی جمع ہے جی، اثر کا معنی ہوتا ہے جو کچھ پیچھے چھوڑ دیا جی۔ اب آپ نے پیچھے کیا چھوڑا جی؟ صدقہ جاریہ کے طور پر آپ نے مسجد بنائی، وہ چھوڑ دی، مدرسہ بنایا، وہ چھوڑ دیا، مسجد کے اندر یہ قرآن آپ نے وقف کر دیے، لوگ آتے رہے پڑھتے رہے، ثواب آپ کو ملتا رہا۔ نیک اولاد آپ نے چھوڑی، مسافر خانے آپ نے بنائے، غریبوں کے لیے جگہ بنائی، خیر آپ نے نیکی کا ہر کام کیا جی، ٹھیک ہے۔ پھر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، آپ دنیا سے چلے گئے، اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال کے اندر درج ہوتا رہے گا۔ اور اگر آپ نے اس کا الٹ کر دیا، ہاں یہاں پر ایک اور بات بھی سنو جی، اگر آپ نے فیس بک کے اوپر گانا اپلوڈ کیا، ڈانس کی ویڈیو آپ اپلوڈ کی جی، اور پھر وہ چلتی رہی، آپ دنیا سے چلے گئے جی، وہ کئی سال تک چلتی رہی، آپ کو اس کی جو سزا ہے نا وہ بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر لکھی جائے گی۔ اسی طرح سینما گھر بنائے یا کوئی اور ایسی چیزیں بنائی جو بدکاری والی تھی جی، گناہوں والی تھی، اور وہ چلتی رہی جی، ٹھیک ہے، اس کی سزا آپ کو ملے گی جی، ٹھیک ہے۔
اس کا جو گناہ ہوگا وہ بھی آپ کے نامہ اعمال کے اندر درج ہوگا۔ اور اگر نیکی کا کام کیا ہے، پچھلے لوگ آپ کی اس نیکی کو کرتے رہے ہیں جی، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا جی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کیا ہوا ہے فی امام مبین، کھلے آپ کے اندر، لوح محفوظ کے اندر۔ حدیث میں آتا ہے نا جی، قیامت والے دن اللہ رب العزت انسان کے سامنے اس کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی پیش کرے گا۔ چھوٹے اعمال سے مراد مسجد کے اندر تھوک، عام طور پر بندہ آتا نا جی، آپ اندازہ کرو جی، بندے کو باہر تھوک نہیں آتا، جیسے مسجد کے گیٹ کے اندر ہوتا نا، بندے کو تھوک آ جاتا ہے، بندہ وہیں پہ تھوک لیتا ہے جی، یہ والا گناہ بھی لکھا جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ مسجد کے اندر آپ نے کوڑا کرکٹ پھینک دیا، یہ بھی لکھا جائے گا۔ راستے میں جا رہے تھے، کیلا آپ کھا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کیلا منہ میں ڈالا، چھلکا یوں پھینک دیا، دوسرا بندہ آیا وہاں سے گر گیا، کانٹا تھا آپ نے ٹانگ ماری وہاں پر چلا گیا جی، ٹھیک ہے، پتھر تھا آپ نے مارا پاؤں کے ساتھ، وہ راستے میں آ گیا۔ یہ چھوٹے موٹے گناہ بھی کیا ہوں گے جی، وہاں پر لکھے ہوں گے، وہاں پر بندہ کہے گا اوئے یہ مجھ سے کیا ہو گئے۔ یاد رکھیں کچھ گناہ بے لذتے ہوتے ہیں، بے لذتے گناہ ہوتے ہیں، بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ بے لذتہ گناہ یہ بھی ہے، عام طور پر آپ دیکھتے ہو جی، گھروں کے اندر جالے ہوتے ہیں، یہ جالے صاف نہ کرنا یہ بھی کیا ہے جی، گناہ ہے۔ گھر کے اندر سے نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، مسجد کے اندر سے نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، مسجد کی صفائی نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، گھر کے اندر سے صفائی نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، اپنی صفائی نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، گندے کپڑے پہن کر مسجد کو آنا یہ بھی کیا ہے جی، باوجود اس کے جان بوجھ کر صفائی کا خیال نہیں کرتے، یہ بھی کیا ہے جی، گناہ ہے۔ یہ کیا ہوگے، بے لذتے گناہ ہوگے، ٹھیک ہے، جن کو ہم سمجھتے کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قیامت والے دن محشر کے میدان میں اللہ فرماتے ہیں ہم تمہارے ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی تمہارے سامنے پیش کریں گے۔ وہاں پر بندہ کہے گا اوئے ہم جن کو گناہ نہیں سمجھتے تھے یہ کیا ہو گئی، یہاں پہ لکھی ہوئی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق۔